مگر یاد رکھنا میرے بچے کہ اس طرف پاکستان ہے۔ سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے۔ اور پاکستان کا پیغام کیا ہے جو پاکستانیوں کے نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم عبداللہ آفیشیل میں خاکسر حاضر خدمت تمام ہم وطنوں کو آزادی بہت بہت مبارک۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو خصوصاً یوم آزادی کے حوالے سے ہے۔ یوم آزادی آج کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس دن کی بات ہے جب رات پر ہجرت کے قافلے خون میں نہا گئے، جب کسی ماں کے ہاتھ سے اس کے بچے کا ہاتھ چھوٹا، جب کسی بیٹے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو گوا دیا، لیکن ہونٹوں پہ ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی بات تھی کہ پاکستان۔ 1947 کا وہ اگست جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے لوگ ٹرینوں سے نہیں بلکہ لاشوں سے اترے تھے۔ زمین پہ لہو تھا، ہوا میں آنسو تھے، لیکن دلوں میں خواب تھا، اپنا وطن جہاں ہم آزاد ہوں گے، جہاں ہمیں کوئی دھتکارے گا نہیں۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے ماں باپ کی قبریں چھوڑیں، تو کسی نے اپنے اہل و عیال چھوڑے، اور کوئی جو ٹرین میں بیٹھا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے اسٹیشن پہ اس کی زندگی ہے یا موت ہے۔ اور ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، بیٹا یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر میرے بیٹے دوسری طرف پاکستان ہے، وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے کئی قربانیاں دی، وہ خطہ زمین جس کو ہم نے اپنے لہو سے سیراب کیا ہے۔ بیٹا یہ سفر آسان ہرگز نہیں ہوگا، مگر یاد رکھنا میرے بچے کہ اس طرف پاکستان ہے۔ وہ وقت جب راجہ محمد سرور شہید نے دشمن کی گولیوں کا سامنا کیا، جب فاطمہ جناح نے عورتوں کو ہمت دی، جب گمنام جوانوں نے اپنا کل قربان کر دیا تاکہ ہمارا آج آزاد ہو سکے۔ ناظرین، ہم آزاد تو ہیں، لیکن کیا ہم واقعی ہی آزاد ہیں؟ ہم نے خواب کا وطن پایا، لیکن خواب خود کہیں کھو گیا۔ آج گلی گلی مہنگائی کا شور ہے، ہر طرف بے روزگاری کا سایہ ہے، سیاست نفرت کا میدان بن چکی ہے، اور عوام وہی عوام جس نے آج سے 78 سال پہلے کئی قربانیاں دی کہ ایک ایسا وطن اور ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں وہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رہ سکیں، آج وہی عوام پھر سے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے۔ یہ وہ پاکستان تو نہیں تھا جہاں انصاف صرف طاقتور کے لیے ہو، جہاں تعلیم خواب ہو اور علاج کاروبار ہو، جہاں غریب اپنی روٹی کے لیے جیتے جی مر جائے۔ لیکن آج جب ہم یہ پرچم لہراتے ہیں تو ایک سوال دل کو چیر دیتا ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ آج یہاں انصاف مہنگا اور ظلم سستا ہے، غریب کی بیٹی علاج کے لیے ترستی ہے، نوجوان نوکری کے لیے در بدر ہے، اور کسان اپنی فصل بیچ کے بھی اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے دشمن کی سرحد تو توڑ دی، لیکن اپنے اندر کی دیواریں اونچی کر لیں۔ سیاستدان یہاں کرسی کے لیے لڑتے ہیں تو میڈیا سنسنی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، عوام تھک کر خاموش ہو چکی ہے یا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے شہداء سے کیا تھا۔ لیکن نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی مٹی میں شہیدوں کا لہو آج بھی بولتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم گرے ضرور ہیں مگر ٹوٹے نہیں ہیں۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، پاکستان صرف ایک خواب نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کسان جو دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، وہ استاد جو تنہا کم ہونے کے باوجود بچوں کو پڑھاتا ہے، اور وہ فوجی جو سرد راتوں میں سرحدوں پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، یہ سب پاکستان کی اصل تصویریں ہیں۔ اگر آج ہر شخص اپنے حصے کی روشنی جلائے، اپنے حصے کا فرض نبھائے، تو یہ اندھیرا کبھی روشنی کو روک نہیں سکے گا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کا مستقبل ہم سب سے ہے۔ وقت ہے کہ ہم فرقہ واریت، زبان، رنگ و نسل اور سیاست کے خول کو توڑ دیں۔ وقت ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کو پھر سے ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عہد بنا لیں۔ آؤ آج ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان وہی بنائیں گے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان، ہماری پہچان اور ہماری اور امت مسلمہ کی آخری امید ہے۔ اور پاکستان کا پیغام کیا ہے جو پاکستانیوں کے نام ہے؟ پاکستان کا پیغام پاکستانیوں کے نام۔ تم یورپ کی طرف ہجرت کرو گے، قانون کی پابندی کرو گے، تم سگریٹ کے ٹکڑے زمین پہ نہیں پھینکو گے، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی نہیں کرو گے،
مخصوص مقامات پر سڑک پار کرو گے تمہیں سیکیورٹی کا اتنا شعور ہوگا کہ تمہاری کھڑکی کے سامنے بلی بھی چوری ہو جائے تو پولیس کو اطلاع دو گے۔ تم گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ بند ہوگے، تم قطار میں کھڑے رہو گے، اور جب تمہیں یورپی شہریت ملے گی تو تم اپنے نمائندے کا انتخاب کرو گے تو اس کی تاریخ، ماضی، پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں تحقیق کرو گے۔ تم کبھی بھی کسی کرپٹ بددیانت بندے کا انتخاب نہیں کرو گے، تم ظلم نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں چھینو گے، کسی کو مارو گے نہیں، ہمیشہ عزت دو گے، تمام قوانین پہ چلو گے۔ اگر تم یہ سب اپنے ملک میں کرتے تو شاید تمہیں ہجرت کر کے اسپین، اٹلی، فرانس، ڈنمارک، انگلینڈ یا امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام ایک گمنام شاعر کی خوبصورت اشعار کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے، خاک میں پہلے لہو ملا تھا تب جا کے پاکستان ملا ہے، سارے ستارے خاک ہوئے تھے امن کا پھر یہ نشان ملا ہے، جان کے تحفے پیش کیے تھے ہو کے یہ قربان ملا ہے یہ وطن جنت کی وادی خوشبو بھرا کھلیان ملا ہے، سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے۔